على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا آويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق علیہ۔ حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، جب تم بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا اور اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا، تیری جانب رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرے سوا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ نجات کی راہ، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبعوث کیے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس رات مر جائے تو فطرت پر مرے گا اور بھلائی کو پہنچ جائے گا۔ صحیحین کی ایک اور روایت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز والا وضو کرو، پھر اپنے دائیں طرف پہلو پر لیٹ لو، پھر یہ کلمات کہو اور پھر فرمایا کہ ان کلمات کو بالکل آخر میں کہو۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سونے کے 3 آداب کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ جب رات کو انسان بستر پر سونے کے لیے لیٹے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وضو کر لے، جیسے نماز کا وضو کرتا ہے، با وضو سوئے، اس لیے کہ اگر اسی نیند کی حالت میں اس کا وقت موعود آ گیا اور اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو اس نے آخری عمل وضو کا کیا ہوا ہوگا اور اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا ادب یہ فرمایا کہ داہنی کروٹ پر انسان لیٹ کر آغاز کرے سونے کا، چاہے بعد میں کروٹ بدل لے ضرورت پڑے، لیکن جب بستر پر لیٹے تو سیدھی کروٹ پر لیٹے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس وجہ سے انسان کو بیدار ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر صبح تہجد پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے تو بیداری آسانی سے ہو جائے گی۔ اطباء نے لکھا ہے کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کے الٹی طرف ہوتا ہے، اور جب وہ سیدھی کروٹ پر لیٹتا ہے تو دل معلق رہتا ہے، اس کو پورا سکون نہیں ملتا، جس کی وجہ سے نیند بہت زیادہ گہری نہیں آتی اور اس کو بیداری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اگر الٹی کروٹ پر وہ آغاز کرے گا سونے کا تو دل جو ہے اس کو ایک سہارا ملے گا اور اس کو گہری نیند آئے گی، جس کی وجہ سے صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کا ذکر کر لو، اور یہ جو دعا حدیث شریف میں یہاں منقول ہوئی ہے، طویل دعا ہے، اس کو یاد کرنے کا اہتمام ہو جائے۔ اگر یہ یاد عربی میں نہ ہو سکتی ہو تو اس کا ترجمہ ہی جو ابھی پڑھا گیا ہے اسی کو سن کر یاد کر لیا جائے اور یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو دن بھر کا جو اس کا آخری کام ہے وہ وضو اور اللہ کی یاد ہوگا۔ دن بھر کے سارے جتنے معمولات ہیں ان کا محاسبہ بھی کر لے، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے، آمنہ رسول سے لے کر آخر تک، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی رات بھر کی عبادت سے اس کو کفایت کریں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے گھر میں شیاطین، ساحرین اور یہ جتنے بھی اس قسم کی چیزیں وہ داخل نہیں ہوتی، تو حفاظت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو مسنون دعا ایک اور ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعائیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارا سونا بھی سنت کے مطابق ہو تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی، اس کے بعد جو پوری ویڈیو میں آپ نے جو تصویر دیکھی، جس عمارت کی ویڈیو دیکھی آپ نے، یہ ہمارے مسجد توحید ہے، فیس 2
ملیر کینٹ میں. اور یہ مسجد ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے، بہت ہی اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے. اور اس مسجد کی تعریفیں دور دور تک سنی گئی ہیں. تو یہ آپ کو جائزہ دکھایا. انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو اس مسجد کی انشاءاللہ پوری ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا. جزاک اللہ خیراً. اللہ حافظ.